بیان نمبر 10 خوف خدا عز و جل میں رونے والوں کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے خائفین کی آنکھوں کو خوف وعید سے رلایا تو ان کی آنکھوں سے چشموں کی مانند آنسو جاری ہو گئے، اور ان ہستیوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بادل برسائے جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ انہوں نے تقویٰ کو اپنا فخریہ لباس بنایا، خوف نے ان کی نیند اور اونگ اڑا دی۔ جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں، آنسوؤں نے ان کی نیند اور سکون ختم کر دیا، پس وہ غمگین اور درد بھرے دل سے روتے ہیں۔ انہوں نے آہ بکا کو اپنی عادت اور آنسوؤں کو پانی بنا لیا۔ ان کے دن غم میں کٹتے اور راتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے میں گزرتی ہیں۔ وہ آہذاری سے سیر نہیں ہوتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو ہنسایا اور رلایا، اور زندگی اور موت عطا فرمائی، اور ماضی و مستقبل کا علم سکھایا۔ انہوں نے اپنے رب عز و جل سے عہد کیا تو اس کو وفا کرنے والا پایا، اس سے معاملہ کیا تو ساری زندگی نفع دینے والا پایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنا چہرہ خاک پر رکھ دیتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو رنجیدگی سے خالی پاتے ہیں تو روتے اور گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جب اپنے گناہوں کے متعلق سوچتے ہیں تو خوب گڑ گڑاتے ہیں، اور آنسوؤں سے ان کی پلکیں زخمی ہو جاتی ہیں۔ وہ سب بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں پلکوں کے بادلوں سے آنسو بہاتے اور روتے روتے تھوڑی ٹوڑی کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور اہل صدق و وفا کے متعلق سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لو۔ سنتے ہیں تو رونے سے نہیں اگتاتے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی لغزش پر روتا ہے۔ سبھی اس کی سطوت و اقتدار سے خوف زدہ رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو ہر طرح کی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے مقرب انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو ابو البشر ہونے کے باوجود 40 سال تک روتے رہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور جب دوسرے بیٹوں نے ان کو آپ علیہ السلام سے دور کر دیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا۔ ترجمہ: میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام صرف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ ترجمہ: اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر 40 سال تک روتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اتنا عرصہ ندامت سے اپنا سر اوپر نہ اٹھایا، پھر ندا دی گئی، اے داؤد، ہم نے تیری لغزش معاف فرما دی، اور محبت دنیا میں ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب حسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کو کوئی شے 2 قطروں سے زیادہ پسند نہیں۔ نمبر 1، خوف الہی عز و جل سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ، اور نمبر 2، اللہ عز و جل کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء سے بچی، اور وہ آنکھ جو رات بھر اللہ عز و جل کی راہ میں جاگتی رہی، اور وہ کہ جس سے اللہ عز و جل کے خوف سے مکھی کے سر کے مثل آنسو بہا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے: اے اللہ عز و جل، مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں، اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑھیں پتھر ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرمایا: میرے عزت و جلال کی قسم، جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا۔ میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں پر نازل ہوتی ہے، اور میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے آہ و بکا کرنے والوں کی محفل اختیار کریں تاکہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت پہنچے۔ حضرت سیدنا نضر بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے خشیت الہی عز و جل سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم پر آرام فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے رخسار پر بہہ جائیں تو قیامت کے دن نہ وہ ذلیل ہوگا اور نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا۔ اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں میں روئے تو اللہ عز و جل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ آنسوؤں کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا اور آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل کے خوف سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بہنا مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب دلوں کی زمین سے خوف پیدا ہو، آنسو بہہ کر خشیت کے باغیچے کو سیراب کریں تو ندامت کی کلی کھل اٹھتی ہے اور توبہ کا پھل نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر دن رات روتے رہتے تھے، گویا آپ علیہ السلام نے خوشی کا حلہ اتار کر غم کا لباس زیب تن کر لیا تھا۔ کبوتر آپ علیہ السلام کی آواز سے خاموش ہو جاتے، دل آپ علیہ السلام کی چیخوں سے مضطرب ہو جاتے، آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے گھاس سیراب ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے: میں تیرے بندوں کے طبیبوں سے علاج کروانے کے لیے نکلا کہ وہ میرے دل کی بیماری کا علاج کریں، لیکن سب نے تیری راہ بتائی۔ اے اللہ عز و جل، میری آنکھوں کو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما اور میری کمزوری کو قوت سے بدل ڈال تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رونا خوف سے آتا ہے اور بیقراری رجا و شوق سے ہوتی ہے۔ جب حضرت سیدنا محمد منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رویا کرتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیا کرتے۔ ان سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا: مجھے پتہ چلا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ کھائے گی جسے آنسو چھوئیں۔ اے میرے عزیز، یہ رونا گناہوں کی آگ کو بجھاتا، دلوں کی کھیتی کو زندہ کرتا اور مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ اپنی تنہائیوں میں بے وفائیوں پر روتا رہے اور دن رات لغزشوں اور گناہوں پر آنسو بہاتا رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا: تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا: میں تقویٰ ہوں۔ میں نے اس سے استفسار کیا: تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا: ہر غمگین رونے والے کے دل میں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرات کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرات تو رونا کہاں ہے، یہ قرات ہے تو رونا کہاں ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی لونڈی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ دیکھی تھی، اس کا چہرہ حسین و جمال سے دمک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ گریہ وزاری فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں کیوں نہ روؤں حالانکہ موت کے پھندے میری گردن میں ہیں، قبر میرا گھر ہے اور قیامت میرا ٹھکانہ ہے، اور اپنا حق مانگنے والے میرے ارد گرد کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اے شخص ہمارے اور تمہارے درمیان میدان محشر میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے تو ان سے عرض کی گئی، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام، دن کے روزوں اور ذکر کے مجالس میں حاضری کا موقع نہ ملے گا۔ حضرت سیدنا عامر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال قریب آیا تو رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں سخت گرمیوں کے روزوں اور سردیوں میں قیام پر رو رہا ہوں کیونکہ اب دوبارہ یہ موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو یسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے راتوں کے قیام کا شوق تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص بیمار ہو گیا تو ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر افسوس کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا، کس بات پر افسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا، اس رات پر جو میں نے سو کر گزاری، اور اس دن پر جس دن میں نے روزہ نہ رکھا، اور اس گھڑی پر جس میں میں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل رہا۔ ایک عابد اپنی موت کے وقت رونے لگا۔ اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ روزے دار روزے رکھیں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا، ذاکرین ذکر کریں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا، نمازی نماز پڑھیں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا۔ اے غافل انسان، ان بزرگوں کو دیکھ مرنے پر کیسے افسردہ اور نادم ہو رہے ہیں کہ موت کے بعد عمل صالح نہ کر سکیں گے۔ اپنی بقیہ عمر سے کچھ حاصل کر لے اور جان لے کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کیا تو ان لوگوں کی قبروں سے گزرتے ہوئے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی قبروں میں اطمینان سے ہیں لیکن پھر بھی تمہاری طرف لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں؟ وہ فوت شدہ اعمال کی تلافی چاہتے ہیں۔ کتنے واعظین نے وعظ کیا، ڈرایا، اور موت نے کتنی مٹی کو آباد کر دیا۔ کیا تیرے پاس ایسے کان نہیں جو نصیحت کو سنے؟ کیا تو ایسی آنکھ نہیں رکھتا جو اپنے محبوب کے جدا ہونے پر آنسو بہائے؟ کیا تیرے پاس ایسا دل نہیں جو خوف خدا عز و جل سے گڑ گڑائے؟ کیا تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی طمع نہیں؟ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے شعیب علیہ السلام، میرے لیے اپنی گردن عاجزی سے جھکا لے اور اپنے دل میں خشوع پیدا کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا اور مجھ سے دعا کر کہ میں تیرے قریب ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام 100 سال روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔
اللہ عز و جل نے دوبارہ بینائی عطا فرمائی تو پھر 100 سال روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی بینائی پھر ضائع ہو گئی۔ تو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، اے شعیب علیہ السلام، یہ رونا اگر جہنم کے خوف سے ہے تو میں نے تجھے جہنم سے امان عطا کر دی، اور اگر جنت کے شوق میں ہے تو میں نے تجھے جنت بخش دی۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نہ تیرے جہنم کے خوف سے اور نہ ہی تیری جنت کے شوق میں رو رہا ہوں، بلکہ تیری محبت کی گرہ میرے دل میں لگی ہوئی ہے، اسے تیرے دیدار کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھول سکتی۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جب ایسا ہے تو میں تجھے ضرور اپنا دیدار کراؤں گا، اور وہ یوں کہ میں تیرے پاس اپنا ایک بندہ بھیجوں گا جو 10 سال تیری خدمت کرے گا، پھر اسے تیری مناجات کی برکت سے کلیم بنا دوں گا۔ کلیم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آہ وہ دل جس کو غم کی گرمی نے پگھلا دیا، آہ وہ لوگ جنہیں گریہ وزاری نے فنا کر دیا، آہ وہ اعضاء جنہوں نے برے کاموں کے بدلے اچھے کاموں کو قبول کیا، آہ وہ جگر کہ ملک جلیل عز و جل کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہائے وہ دل جن کو کوچ اور موت کے دن کی فکر نہیں، ہائے وہ دل کی سختی جس نے دل کو جہنم کی بری راہ پر چلایا، ہائے وہ دل جو گناہوں سے بیمار ہوا، جس نے اطاعت کے لیے کمر باندھی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اے مسکین، کیا اب بھی تو اپنی خواہش سے باز نہ آئے گا؟ کیا اب بھی اپنے مولا عز و جل کے دروازے کی طرف نہ لوٹے گا؟ کیا تو بھول گیا کہ تیرے مولا عز و جل نے تجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی؟ کیا تجھ پر دلوں کو مہربان نہ کیا؟ کیا تجھے رزق سے غذا نہ بخشی؟ کیا تیرے دل میں اسلام ڈال کر تجھے ہدایت نہ دی؟ کیا تجھے اپنے فضل سے قریب نہ کیا؟ کیا اس کا احسان لمحہ بھر بھی تجھ سے ہٹا؟ لیکن تو نے غفلت کو قبول کیا، خواہشات پر سوار ہوا، خطاؤں میں جلدی کی، اس کا عہد توڑ ڈالا، اس کے حکم کی نافرمانی کی، گناہوں پر ڈٹا رہا، اپنے نفس کی اطاعت اور اللہ عز و جل کی مخالفت کی۔ کیا تجھے حیا نہیں کہ وہ تیری نافرمانی کو دیکھ رہا ہے؟ اس محرومی و دوری کے باوجود اگر تو اس کی طرف رجوع کرے گا تو وہ تجھے قبول فرما لے گا، تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر تو ہمیشہ اس کی اطاعت میں رہے تو وہ تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور ان کو روتا ہوا پا کر رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے احمد، میری آنکھیں پرنم کیوں نہ ہوں، جب کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں اور ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہائی اختیار کر لیتا ہے تو اہل معرفت کے دل روشن ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب عز و جل کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کے عزم مالک عز و جل تک بلند ہوتے ہیں، اور اہل محبت مناجات میں اپنے مالک عز و جل کے سامنے قدم بچھا دیتے ہیں، پردرد آواز سے اس کے کلام کو دہراتے ہیں، ان کے آنسو رخساروں پر بہہ پڑتے ہیں، خوف اور اس کی ملاقات کے اشتیاق میں رفتہ رفتہ محرابوں میں گرتے رہتے ہیں، مالک عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتے ہوئے پکارتا ہے، اے میرے اہل معرفت احباب، تمہارے دل میری ذات میں مشغول ہیں اور تم نے اپنے دلوں سے میرے علاوہ سب کو نکال دیا ہے، تمہیں بشارت ہو، جس دن تم مجھ سے ملو گے تو سرور و قرب پاؤ گے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، جنہوں نے میرے کلام سے لذت حاصل کی، مجھ سے راحت چاہی، میں ان کی خلوتوں میں ان سے باخبر ہوتا ہوں، ان کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سنتا ہوں، ان کے بے چینی سے چہرہ پھرنے اور کوشش کرنے کو دیکھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، یہ رونا کیسا ہے جو میں سن رہا ہوں، یہ گریہ وزاری کیوں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم نے کبھی سنا ہے یا تمہیں کسی نے
کہا ہے کہ محب اپنے محبوبوں کو آگ کا عذاب دے گا۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا کہ میں اپنے پناہ مانگنے والوں کو دھتکار دوں گا؟ میری عزت کی قسم، میں تمہیں ضرور جنت عطا کروں گا، تمہارے لیے حجاب اور پردے اٹھا دوں گا اور آنسوؤں کے عوض خوشیاں اور بشارتیں عطا کروں گا۔ حضور نبی پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا عز و جل کے سبب آنسو نکل کر چہرے تک پہنچتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند کے پہاڑ پر 100 سال سجدے میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سرندیپ سیلون سری لنکا کی وادی میں بہنے لگے تو اللہ عز و جل نے اس وادی میں آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے دار چینی اور لونگ وغیرہ کی فصلیں اگائیں اور اس وادی میں مور پیدا کیے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اپنا سر انور اٹھائیے، اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، پھر خانہ کعبہ کے پاس آ کر طواف کیا۔ ابھی طواف کے 7 چکر مکمل نہ کیے تھے کہ آپ علیہ السلام آنسوؤں میں بھیگ گئے۔ اے گناہگار انسان، اپنے جد امجد کی حالت میں غور و فکر کر اور جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوا اسے یاد کر، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام 40 دن تک سجدے کی حالت میں روتے رہے اور اللہ عز و جل سے حیا کے سبب کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا، اور اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے گھاس اگ آئی اور آپ علیہ السلام کے سر کو ڈھانپ لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آواز دی گئی، اے داؤد، کیا تو بھوکا ہے؟ کیا تجھے کھانا کھلایا جائے؟ یا پیاسا ہے کہ تجھے سیراب کیا جائے؟ یا بے لباس ہے کہ تجھے کپڑے پہنائے جائیں؟ یا مظلوم ہے کہ تیری مدد کی جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے ایسی گریہ ازاری کی جس کی تپش سے گھاس سوکھ گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور لغزش معاف فرما دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، تو میری لغزش میری ہتھیلی میں ظاہر فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام کی لغزش ہتھیلی میں لکھ دی گئی۔ جب آپ علیہ السلام اپنی ہتھیلی کھانے وغیرہ کے لیے دراز کرتے تو آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کو دیکھ لیتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس گلاس لایا جاتا جس میں 2/3 پانی ہوتا، اسے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ دراز کرتے اور اپنی لغزش دیکھتے تو گلاس نہ رکھتے یہاں تک کہ وہ آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا تو میرے رونے پر رحم نہیں فرمائے گا؟ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، اے داؤد علیہ السلام، تجھے اپنی لغزش یاد نہیں اور رونا یاد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، میں اپنی لغزش کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو پانی کا بہاؤ رک جاتا، تیز ہوا ساکن ہو جاتی، پرندے میرے سر پر سایہ کرتے اور جنگلی جانور میرے محراب کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ یا الہی عز و جل، کیا یہ میرے اور تیرے درمیان دوری نہیں؟ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، اے داؤد علیہ السلام، وہ اطاعت کی محبت تھی اور یہ معصیت کی وحشت ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی، ملائکہ سے اس کو سجدہ کروایا، اسے عزت کا لباس پہنایا اور تاج عطا کیا۔ جب میری بارگاہ میں اس نے تنہائی کی شکایت کی تو میں نے اس سے اپنی بندی حوا کا نکاح کر دیا، اسے جنت میں ٹھہرایا، حتیٰ کہ اس سے لغزش ہوئی تو میں نے اسے
بے سر و سامانی کی حالت میں جنت سے اتار دیا کہ وہ اپنی سمجھ سے نہیں جانتا تھا کہ کہاں جائے۔ وہ 40 سال تک روتا رہا۔ اگر اس کے آنسوؤں کا وزن کیا جائے تو تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہو جائے۔ حضرت سیدنا فتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر عرض کی، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھا، اے فتح تیرے رونے کی وجہ کیا تھی؟ میں نے عرض کی، یا رب عز و جل تیرے واجب حق سے پیچھے رہ جانے پر۔ تو اس نے پھر استفسار فرمایا، تو خون کے آنسو کیوں روتا تھا؟ میں نے عرض کی، یا رب عز و جل اپنے آنسوؤں پر خوف تھا کہ یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر استفسار فرمایا، اس سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ میں نے عرض کی، اے میرے مولا عز و جل اس سے میرا مقصد صرف تیرا دیدار تھا کہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اس کے بعد تیری مرضی جو بھی معاملہ فرمائے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تیرے محافظ فرشتے 40 سال سے میری بارگاہ میں تیرا نامہ اعمال لا رہے ہیں جس میں ایک گناہ بھی نہیں، بس میں ضرور تجھے عزت کا لباس پہناؤں گا اور اپنے دیدار سے تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ خدا عز و جل کی قسم یہ رب العالمین کے خاص اور پسندیدہ بندے ہیں، مقصود کی طرف سبقت لینے والے اور رب عز و جل کے نزدیک پاک و صاف ہیں۔ اے دھتکارے ہوئے بدبخت شخص، تیرا کیا بنے گا کہ تو معبود حقیقی عز و جل کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان سے جدا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم تجھے اپنے نفس پر گریہ وزاری کرنی چاہیے اور اس شخص کی طرح آہ و بکا کرنی چاہیے جسے رب کریم عز و جل کی بارگاہ سے دھتکار کر دور کر دیا گیا ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔